بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 55 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الضمیر المستتر، وہ ضمیر جو مستتر ہو، پوشیدہ ہو، نظر نہ آتا ہو۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر منفصل بھی ہوتا ہے اور متصل بھی ہوتا ہے۔ متصل کسے کہتے ہیں؟ جس ضمیر کو ہم فعل کے بنا نہیں پڑھ سکتے علیحدہ، جبکہ ضمیر منفصل وہ کہلاتا ہے کہ جس ضمیر کو ہم فعل کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہوں۔ اس کی مثال تھی انا مسلم، انا اسافر، اور ضمیر متصل کی مثال تھی سافرت، میں نے سفر کیا۔ اب الضمیر المستتر ایسی ضمیر جو مستتر ہو، پوشیدہ ہو، یعنی فعل کے اندر مضمر ہو۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اس سبق میں سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الضمیر المستتر، الامثلہ: الجمل برکا، الجمل اونٹ، برکا بیٹھ گیا۔ الحمامۃ غردت، کبوتری نے آواز دی۔ غردت یعنی ان کا اپنا جو چہچہانا ہوتا ہے یا آواز ہوتی ہے۔ ارید ان تجتہد، میں چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں۔ اننا نحب نجاحک، ہم آپ کی کامیابی کو پسند کرتے ہیں۔ الکلب ینبح، کتا بھونکتا ہے۔ البنت تحسن الطبخ، لڑکی پکانا اچھی طرح جانتی ہے۔ تحسن ای تجید، اچھی طرح سے پکانا جانتی ہے۔ عظم الکبیر، بڑے آدمی کی تعظیم کرو۔ عظم تعظیم کرنا۔ نظف حذاءک، اپنے جوتے صاف کرو۔ اب ان تمام مثالوں پر آپ غور کریں تو آپ کو یہاں پر کوئی ضمیر باہر نظر نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ انت جمل، آپ اونٹ ہیں۔ انت ضمیر کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے جو کہ بارز ہے، یعنی ظاہر ہے۔ اب یہاں پر تو نہیں ہے، تو یہاں پر جو ضمیر ہے وہ برکا میں ہوا ہے، اور ہوا جو لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ الجمل، اونٹ کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح الحمامہ، الحمامہ کبوتری، تو غردت میں ہیا ضمیر ہے، اور وہ ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے حمامہ کی طرف، ہیا۔ اسی طرح نحب میں ہم دیکھ لیں تو نحن موجود ہے۔ تحسن میں ہیا موجود ہے، ای ہیا تحسن طبخ۔ نظف میں انت موجود ہے۔ عظم میں بھی انت۔ ینبح میں ہوا موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان تجتہد میں انت موجود ہے۔ تو یہ وہ ضمائر ہیں جس کو ہم الضمائر المستترہ کہتے ہیں، پوشیدہ ضمائر جو افعال کے اندر پیوست ضمائر ہوتے ہیں۔ جبکہ ضمیر متصل وہ کہلاتا ہے جو وہاں نظر آتا ہے، جیسے سافرت میں تو نظر آیا تھا، انتصرا الحق میں الف الاثنین تھا، پھر اخلصوا العمل میں واو الجماعہ۔ تو یہ ضمائر ایسے ضمائر تھے جو متصل تھے فعل کے ساتھ لیکن ظاہر تھے، نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح جو الضمائر المنفصلہ ہے، انا، نحن، انت، انتما، ہوا، ہما، وہ بھی ضمائر منفصلہ اور کیا تھے؟ ظاہر تھے۔ اب یہاں پر یہ ظاہر نہیں ہے، یہی ان کے مابین فرق ہے۔ البحث: اذا سألك سائل قائلا، اگر کسی سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا، این الفاعل لكل فعل من الافعال، فاعل کہاں ہے ان تمام افعال کا؟ فاعل کہاں ہے؟ یہ تو فعل ہے اور حذا مفعول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح الکلب ینبح، تو ینبح یہ فعل ہے، اس کا فاعل کہاں ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو کسی نے سوال کیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھو، برکا، غردت، ینبح، تحسن، ارید، تجتہد، نحب، عظم، نظف، فکیف تجیبہ، تو آپ کیسے اس کو جواب دیں گے؟ اذا تأملت قلیلا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، استطعت الاجابہ، آپ جواب دینے کی قدرت رکھیں گے۔ لأن فی کل فعل من هذه الافعال، کیونکہ ہر ایک فعل میں، ان افعال میں سے ہر ایک فعل میں
ضمیرن هو الفاعل، ایک ضمیر ہے جو کہ اس فعل کا فاعل ہے، وہ ضمیر اس فعل کا فاعل ہوتا ہے. ولیکن هذا الضمیر لا یظہر، لیکن یہ والی ضمیر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. ولذلك سمی ضمیرا مستتر، اسی لیے اس ضمیر کو ضمیر مستتر کہا جاتا ہے. فاذا نظرت الى الفعلین الماضیین، اگر آپ دیکھیں دو جو فعل ماضی ہیں شروع میں، یہ جو ہم نے مثال دی ہے برکا اور غردت، الفعلین ماضیین، دو ماضی کے فعلوں کو، وہما برکا و غردت. رأیت، آپ جانیں گے یا دیکھیں گے، ان الفاعل ضمیر تقدیرہ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی وہاں برکا میں ہوا ضمیر وہ فاعل ہے. یعود علی الجمل فی الفعل الاول، وہ لوٹ رہا ہے جمل کی طرف پہلے فعل میں. وتقدیرہ ہی یعود علی الحمامۃ فی الفعل الثانی، اور ہی ضمیر جو کہ غردت فعل کا فاعل ہے لوٹ رہا ہے، یا وہ ضمیر لوٹ رہی ہے حمامہ کی طرف یا حمامہ پر. ولا یخرج تقدیر الضمیر المستتر، اور ضمیر مقدر اس کی جو تقدیر ہے وہ نہیں نکلتی عن ہذین فی کل فعل، یعنی فعل ماضی میں جب بھی آپ دیکھیں گے یا تو ہوا ضمیر ہوگا یا ہی ضمیر ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ اس فعل کا فاعل کہلائے گا. وَإِذَا نَظَرْتَ فِي الْأَفْعَالِ الْمُضَارِعَةِ الَّتِي فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، اگر افعال مضارعہ پر غور کریں گزشتہ مثالوں میں، رأیت تقدیر الضمیر المستتر فی کل فعل، تو آپ ہر ایک فعل میں الگ ضمیر پائیں گے. ضمیر مستتر ہر فعل میں ہوگا، لیکن فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے. فعل مضارع میں ہر ایک فعل میں الگ الگ آپ کو تقدیر، یعنی وہ ضمیر مستتر مقدر ملے گی الگ الگ. یختلف باختلاف حروف المضارعہ، یعنی وہ جو ضمیر مستتر پوشیدہ ہے وہ صیغوں کی اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوا کرتی ہے. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، اب ینبحو ہے تو ینبحو صیغہ واحد ہے تو اس میں ہوا ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے. اسی طرح تحسنو، ٹھیک ہے، واحدہ مؤنثہ غائبہ ہے تو اس میں الگ ہے. اسی طرح آپ دیگر دیکھیں، نحب میں نحنو ہے، کیوں کہ نحب کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ان تجتہد واحد، مخاطب اس میں انتا ہے، تو سب میں برابر نہیں ہے، جو ضمائر ہیں وہ مختلف ہیں صیغوں کے اختلاف کی وجہ سے. فالفاعل المستتر فی المبدوء بالیاء، تو فاعل جو مستتر ہے یعنی ضمیر جو مستتر ہے فی المبدوء بالیاء، اس فعل مضارع میں جو یا سے شروع ہوتا ہے. مثلا ینبح تقدیرہ ہوا، ینبح فعل مضارع ہے جو یا سے شروع ہوا، تو اس میں جو تقدیر ہے جو فاعل ہے وہ ہوا ہوگا. وفی المبدوء بتاء التانیث، اور وہ صیغہ جو تاء تانیث سے شروع ہوتا ہے، تقدیرہ ہی، اس میں ہی ضمیر مستتر ہے. وفی المبدوء بالحمزۃ تقدیرہ انا، اور وہ صیغہ جو حمزہ سے شروع ہوا، حمزہ سے مراد حمزۃ المتکلم، جسے میں کہوں اذهب تو اس میں انا موجود ہے، میں جاتا ہوں. آکل اس میں انا موجود ہے. اجلس اس میں انا موجود ہے. وفی المبدوء بالنون، اور جب کبھی صیغۃ المضارع، مضارع کا صیغہ نون سے شروع ہوگا، جیسے جمع متکلم کا صیغہ ہے نحب، تو اس میں نحن پوشیدہ ہے، نحن. وفی المبدوء بتاء المخاطب تقدیرہ انت، تو اسی طرح ہر صیغے کے اعتبار سے اس میں ضمیر مختلف ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں پر مخاطب میں انتا ہے تو مفرد کے صیغے میں انتا ہوگا، تثنیہ کے صیغے میں انتا نہیں ہوگا، انتما ہوگا، اور جمع کے صیغے میں انتم ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں انت تجتہد، تجتہدانی، تجتہدون، تو صیغے کے اختلاف سے ضمائر جو مستترہ ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے. وَإِذَا نَظَرْتَ فِي الْأَفْعَالِ الْأَمْرِ، اگر آپ دیکھیں فعل امر کی طرف، مثل عظم نظف، وجدت ان الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت دائما. فعل امر چونکہ مخاطب کو ہم، امر جو ہوتا ہے مخاطب کے لیے ہوتا ہے، تو مخاطب کے لیے کون سی ضمیر آئے گی؟ انتا، انتما، انتم. اسی لیے جب کبھی آپ دیکھیں گے تو ضمیر مستتر فاعل ہوگا، تقدیر اس کا انتا. مثال کے طور پر عظم فعل امر وفاعلہ انت ضمیر مستتر فیہ.
عظم فعل ہے اور اس کا فاعل اس میں ضمیر مستتر انتا ہے، اس کو آپ نکال کے بتا سکتے۔ القاعدہ الضمیر المستتر، ضمیر مستتر کی تعریف کیا ہے؟ هو ضمیر، وہ ضمیر ہے، اتصل بالفعل، فعل کے ساتھ وہ متصل ہوتا ہے، من غیر ان یظہر فی اللفظ، لیکن وہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا، پوشیدہ ہوتا ہے، مستتر ہوتا ہے۔ الضمیر المستتر فی الفعل الماضی تقدیر هو او ہی، ہوا اور ہی اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ الضمیر المستتر فی المضارع یختلف تقدیرہ باختلاف حروف المضارعہ، حروف المضارعہ اصل میں کیا ہے؟ اتین، حمزہ، تا یا نون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ماضی کے صیغے ہوتے ہیں اس میں یا، جیسا کہ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تو یہ حروف مضارعہ اس کا نام رکھا ہے، جو 4 حروف ہیں، حمزہ، تا یا نون، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی صیغہ مختلف ہوگا تو اس میں ضمیر بھی مختلف ہوگی۔ الضمیر المستتر فی فعل الامر تقدیر انت دائما، اور امر کے صیغے میں ضمیر مستتر ہوگا دائما، ہمیشہ ہمیشہ، انت۔ تو ان قواعد کو یاد کر لیجئے گا اور اس کی تطبیق بھی ضرور کیجئے گا، مشقوں کو دیکھ کر، تمارین کو دیکھ کر۔ اس مشق کو دیکھ لیں، التمرین، مشق نمبر 2، قدر الضمائر المستترہ فی الجمل الآتیہ، یہ جو آنے والے جملے ہیں اس میں بتائیے کہ الضمائر المستترہ کون کون سی ہیں، کہاں کہاں ہیں۔ تقدیر یعنی قدر معنی تقدیر بیان کیجئے کہ اس میں ہوا ضمیر مقدر ہے یا ہما ضمیر مقدر ہے، اسی طرح ہی ضمیر مقدر ہے۔ مثال کے طور پر الشرطی یقبض علی اللص، پولیس والا پکڑتا ہے چور کو، یقبض، تو آپ کہیں گے الشرطی مبتدأ مرفوع، یقبض فعل مضارع مرفوع وفاعلہ ہوا ضمیر۔ اب یقبض صیغے میں ہوا ہے جو لوٹ رہا ہے شرطی یعنی پولیس کی طرف، تو ہم کہیں گے ہوا، میں نے ہوا ضمیر کو یہاں پر مقدر کر دیا، اس میں اس کا فاعل موجود ہے جو کہ ہوا ہے۔ اسی طرح الساعۃ دقت، اب دقت میں ہی ہے کیونکہ الساعہ مؤنث ہے تو ہی لوٹے گا الساعہ کی طرف۔ دقت فعل، ہی ضمیر اس میں فاعل ہے، ثلاثا مفعول فیہ آپ سب کہہ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم تمرین فی الاعراب یعنی مشق جو ترکیب کے حوالے سے ہے اس کو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ احفظ الجمیل، میں اچھی باتوں کو یاد رکھتا ہوں، یا الجمیل سے مراد احسان ہے کہ میں کسی کے احسان کو نہیں بھلا پاتا، میں یاد رکھتا ہوں۔ احفظ فعل مضارع مرفوع بالضمہ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انا، تو ہم نے کہا تھا جب فعل مضارع حمزہ کے ساتھ ہوگا، اس کی ابتدا حمزہ سے ہوئی، جیسے احفظ میں حمزہ ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ انا ضمیر مستتر ہوگا جو اس کا فاعل بنے گا۔ الجمیل مفعول به منصوب بالفتح۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔